علامہ صاحب تقریباً 1 گھنٹے کے پہنچ چکے تھے، یہ ضلعی انتظامیہ کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوئی، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے۔ ہمارے قوم و ملت کے سرمایہ جناب علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب، میں ان کو کن القاب سے پکاروں، یہ آپ کے بلکہ یہ کہوں کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں، بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلندتر صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین، میرے مرحومین، استاد سید سبت جعفر، شہید عارف حسینی اور سید محمد اشرف، سید کیسر عباس اور ان کے تمام مرحومین کو، اور پارہ چنار میں تازہ شہید ہونے والے شہداء کی روح کو پڑھ کر بخش دو۔ بسم اللہ۔ کچھ لوگوں کا نام دیا گیا ہے دعائے صحت کے لیے، اور بھی بہت سارے منظور نظر مریض ہیں۔ آپ کے بھی جتنے مریض ہیں ان سب کی صحت اور سلامتی اور شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجو۔ عزاداران محترم، ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس سے خداوند متعال نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں، اور ان کا جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے۔ میں بہت معذرت بھی چاہتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں کیونکہ مجھے کہیں اور بہت دور پہنچنا ہے، اور بہرحال جو بھی آپ کے حالات تھے جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، میں اپنے وقت سے کافی پہلے پہنچ چکا تھا۔
خدا انشاءاللہ آپ کی عزاداری کو، آپ کے آنے کو قبول کرے۔ میں بہت زیادہ وقت دے نہیں پاؤں گا، نوکری ہے انشاءاللہ۔ ان کی بارگاہ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، ان کی بارگاہ میں کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ کربلا نے یہی درس دیا ہے کہ تھوڑے ہوں لیکن امام کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو خدا بہرحال جو دیر ہم یہاں پر ہیں، خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ عزاداران محترم، کربلا صرف 61 ہجری کا واقعہ نہیں کہ وہاں ہوا اور ختم ہو جائے۔ کربلا وہ کارواں ہے کہ جو 61 ہجری سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جو بھی نجات چاہتا ہے اسے اس کارواں میں آنا پڑے گا، کیونکہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جو بھی اس نجات کی کشتی سے باہر ہے وہ برباد ہو گیا ہے، اور یہی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ اب سفینہ نوح کیا ہے؟ حضرت نوح کی کشتی کیا کشتی تھی؟ اور یہی فرمایا کہ مثال کس کی ہے؟ سفینہ نوح کی۔ جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ اب اگر آپ حضرت نوح کی کشتی کو دیکھیں تو حضرت نوح کی کشتی کس طرح بنی ہے، کیا حالات تھے، کیا چیز تھی کہ اس کشتی کو بنایا گیا۔ بس تھوڑی دیر آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ عزیزان محترم، پروردگار نے حضرت نوح کو طویل جو ہے وہ زندگی عطا کی، اور اس میں سے بیان ہوتا ہے کہ 950 سال تو وہ صرف تبلیغ کرتے رہے، اور ہر روز تبلیغ کرتے تھے، اور لوگ ان کی بات سننے کے بجائے انہیں اتنی اذیت کرتے تھے کہ وہ لہو لعان ہو جاتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے تبلیغ کو چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نہیں جانتا تھا اس کی بقا کس میں ہے۔ انسان بس آپ بچے کو کوئی بات بولیں گے بیٹا یہ نہیں کرنا، اب اس کو تو جتنی عقل ہے وہ بار بار وہی کرتا ہے، مگر آپ اس کو کیوں سمجھاتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ہماری بھی حالت بالکل ویسی ہے اللہ کے ولیوں کے آگے۔ جب اللہ اپنے نبی کے ذریعے کوئی پیغام بھیج رہا ہے تو اس کا مقصد ہے تاکہ یہ انسان کمال پہ پہنچے۔ جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے خالق جانتا ہے مخلوق کے لیے بہتر کیا ہے، مگر مخلوق اپنی خواہشات میں جب لگی ہوئی ہو تو پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح ان کو کہہ رہے ہیں خدا کی عبادت کرو، نہیں کرتے تھے، الٹا حضرت نوح کو اذیت کرتے تھے۔ اتنی تکلیفیں تھیں کہ حضرت نوح نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار ان کا عذاب، خدا نے کہا ان پہ عذاب بھیجیں گے، مگر خدا نے پھر بھی اس عذاب کو ٹالا۔ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ پروردگار نے جو ہے وہ حضرت نوح کی طرف پھل بھیجے، کھجور، کہا اس کو کھائیے اور اس کی گٹھلیوں کو دفنا دیجیے، جب یہ درخت بن جائیں گے تب ہم عذاب بھیجیں گے۔ اب وہ جب درخت بن گئے، بعض روایات میں ہے کہ اس کو 18 سال لگے درخت بننے میں۔ جب درخت بن گئے پھر کہا پروردگار عذاب، کہا نہیں اس پھل کو بھی کھائیے اور پھر اس کو دوبارہ زمین میں بو دیجیے، پھر وہ جب درخت بنیں گے پھر ہم۔ اس طرح کرتے کرتے کئی سال گزر گئے۔ خدا پھر بھی چاہتا تھا کہ میرے بندے ہدایت پا جائیں۔ جب 4-5 دفعہ کہتے ہیں ہو گیا، 80 سال 100 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر خدا نے اس عذاب کو بھیجنے کے لیے کہا، اور یہی درخت تھے کہ انہی کی لکڑیوں سے حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کی۔ اور جب یہ کشتی بن رہی تھی تو اس سے پہلے کوئی کشتی روئے زمین پہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا یہ کیا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ جب گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، یہ کیا ہے؟ کہا عذاب آنے والا ہے۔ یہ کہتے تھے عذاب کہاں سے آئے گا؟ کہا پانی آئے گا۔ کہا پانی آئے گا تو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ نجات ہے۔ تمسخر کرتے تھے، سمجھ نہیں رہے تھے
کہ اللہ کا ولی ایک کشتی بنا رہا ہے جو ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، مگر جب عذاب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ سفینہ کسے کہتے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت کا سفینہ نو، سفینہ نو ہے۔ ابھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت بھی نہیں آیا، ابھی بھی نہیں آتا، لیکن عزیزان محترم نجات اسی میں ہے۔ شاید دنیا میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن روز محشر سمجھ میں آئے گا کہ سردار و شباب اہل الجنہ کون ہے۔ بھائی جنت میں جانے کے لیے ساری محنتیں ہیں نا، تو جنت کے سردار کون ہیں؟ تو سرداروں سے بنانی تو پڑے گی۔ قسیم النار والجنہ، کون ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا؟ کس نے کہا ہے؟ ہم گھر سے لے کے نہیں آئے، یہ اس زمان مبارک سے ادا ہوا ہے جسے لوگ نبوت کی بعثت سے پہلے سے صدیق کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، کشتی جب بن رہی ہو اور ولی یہ کہہ رہا ہو کہ عذاب آنے والا ہے، تو جو ایمان لاتا ہے وہی کامیاب ہے۔ اور یہی ہوا کہ عذاب آیا، زمین نے پانی اگلا، آسمان سے پانی آیا، لوگ کشتی پہ سوار ہوئے، جو سوار ہوئے وہی بچ گئے۔ اور یہی حتیٰ حضرت نوح کا بیٹا نہیں سوار ہوا۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو کبھی پریشان نہ ہوا کرے اگر کوئی اہل بیت کی کشتی میں سوار نہ ہو۔ جس کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے وہی اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ یہ تو ہم اپنے آباء و اجداد کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے ہماری تربیت ایسے کی کہ ہم اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب یہ پورا معاملہ یہ ہر دور میں چلتا آیا، ہر نبی کو مشکلات ہوئیں، اور یہاں تک کہ آخری نبی تشریف لائے اور اس کے بعد آپ کے سامنے دین کامل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور پھر معاملہ۔ لیکن ظاہر ہے دشمن جو انسانیت کا ہے، جسے قرآن بھی کہہ رہا ہے عدو مبین ہے، آشکار ترین تمہارا دشمن ہے، وہ ابلیس ہے۔ ابلیس اصل دشمن ہے، باقی اس کے کارندے ہیں ہر جگہ۔ اب اسے کیسے برداشت ہوتا کہ آخری نبی بھی آ گیا، دین بھی کامل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، یہ تو جنت چلے جائیں گے، یہ تو کمال پہ پہنچ جائیں گے۔ پھر اس نے اپنی مشینری کو تیز کیا، اور اتنا تیز کیا، اتنا کام کیا کہ ممبر، میں تو ممبر نہیں کہوں گا جس پہ وہ بیٹھا تھا، کہ مسند پر آ کر یزید جیسا شخص بیٹھ گیا۔ اب آپ سوچیں 50 سال میں ایسا کیا ہوا کہ امت خاموش ہے، امت سو رہی ہے، کہ ایسا شخص مسند پر آ جائے۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ولی سے غافل ہو جائے۔ جو اللہ کا ولی ہو روئے زمین پر، اسے جب چھوڑ دیا جائے تو یہ غفلت یہاں پہ لے آتی ہے کہ امت کے اوپر ایسا شخص آ جاتا ہے، اور امت کو کوئی فکر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے درمیان میں جنہوں نے کہا کہ مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن کیونکہ دنیا کی طرف کھنچے ہوئے تھے، اسی لیے امام کو بلا کر بھی امام کو پیاسا شہید کر دیا۔ ظاہر ہے بلایا کس نے تھا؟ کوفہ والوں نے بلایا تھا، کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، امام بھی کوفہ کے قریب تھے۔ کیا وجوہات ہیں؟ میں بہت تیزی سے، جانے محترم وقت بہت ہی مختصر ہے، دیکھیں ہم جس کشتی پر سوار ہیں اور ہمیں جو نجات دے گا وہ آخری امام ہے۔ آخری امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، سب اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آنے والا شخص ایک ہی ہے۔ تو اس ایک تک پہنچنے کے لیے کون سی چیز ہے جو آج ہم بھی بلا رہے ہیں اور آج آپ دیکھیں؟ اس لیے بہرحال ہم کہتے ہیں کہ مجلسیں یہ سب کے لیے ہیں، یہ کس تفرقہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کیونکہ آنے والا سب کا ایک ہی ہے۔ اس پر آئیں اور جمع ہوں تاکہ اس دنیا کو ظلم سے نجات دی جائے۔ جیسے آپ کے سامنے فلسطین کے حالات ہیں، فلسطین میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے، امت مسلمہ جب تک متحد نہیں ہوگی
فلسطینیوں کو نجات نہیں مل سکتی. امت مسلمہ خاموش ہے. اب آپ سوچیں گے کیسے لوگ تھے اس زمانے میں، لوگ خاموش تھے. تو آج آپ دیکھ لیں 57 ملک ہیں، کتنے خاموش ہیں؟ سارے خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ دنیا، کسی کو کرسی چاہیے، کسی کو اسٹیٹس چاہیے، کسی کو دولت چاہیے. ابن زیاد نے کوفہ میں جو مسلم نے عقیل کے ہاتھوں جنہوں نے بیعت کی تھی، ان کی تلواروں کو سونے سے خرید لیا تھا. تبھی تو وہ فرزدق نے جب امام کو ملا تھا کیا کہا تھا؟ مولا کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. عزیزان محترم، تو صرف جذبات سے دین نہیں بچتا، دین قربانی مانگتا ہے، دین خط مقدم پہ کھڑا ہونا مانگتا ہے، دین معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا مانگتا ہے. آپ بولے میں بہت اچھا ہوں، میں اپنے گھر میں بہت اچھا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، آپ کے محلے میں برائی ہو رہی ہے، آپ کی گلی میں، آپ کے علاقے میں فساد ہے، نشہ عام ہو چکا ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے، آپ اس پہ کبھی بولتے ہی نہیں ہیں. تو کیا یہ دین آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا؟ جب امام ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ کہ جلد سے جلد امام کا ظہور ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. آپ کی میری کوئی ذمہ داری تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہوگا. یا آپ بولیں گے نہیں مولا آپ خود ہی کر دیجئے، ہم تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کو اکیلا چھوڑ دیا؟ تو یہ مجلس اصل میں بیداری ہے، تربیت کی جگہ ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی تربیت کریں، کسی اور پہ انگلی مت اٹھائیں. پہلے میں خود دیکھوں کہ میرا اور خدا کا رابطہ کیسا ہے، میں خدا کی بارگاہ میں کس طرح ہوں. کیونکہ جو خدا تک پہنچے گا وہی امام تک پہنچے گا، اور جو امام تک پہنچ گیا نجات اسی کے پاس ہے. عزیزان محترم، سید الشہداء کربلا کیوں آئے تھے؟ دین بچانے کے لیے. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے و نہی عن منکر کے لیے چھوڑ رہا ہوں. وہ امر بالمعروف نہی عن منکر، اچھائی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے؟ ہم تو کسی کو نصیحت کریں برا لگ جاتا ہے. باپ بیٹے کو نصیحت کرے، بیٹا دوسری دفعہ باپ کے سامنے نہیں آتا. آپ کو کیا پتا، زمانہ بدل گیا ہے. عزیزان محترم، تو یہاں سب سے پہلے ہم اپنی تربیت کریں. امام انسان کو تلاش کر رہے ہیں. سید الشہداء نے جب کارواں چلایا ہے، ایک ایک شخص کا انتخاب کیا ہے راستے سے، جن کو خط لکھے. کون تھے؟ ایسے گوہر کو امام حسین نے جمع کیا کہ کہنے کو تو کربلا میں دفن ہو گئے، مگر آج بھی ان کے وجود کا نور ہمیں ہدایت دے رہا ہے. تو اس صلاحیت کو پیدا کریں. کیا کریں؟ خوب انسان خدا کی بارگاہ میں ہو. استاد فاطمی نیا خدا ان کے درجات بلند کرے، عزیزان محترم فرماتے تھے کہ تہران کے پاس قریب میں ایک گاؤں میں ایک عالم دین رہتے تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا. خدا آپ کے جو عالم دین ہیں ان کو طول عمر اور سلامتی عطا فرمائے. عزیزان محترم، ان کا انتقال ہو گیا، بہت کام کیا انہوں نے گاؤں میں. ان کے بعد ان کا بیٹا جو تھا وہ 2-4 باتیں جانتا تھا، وہ اپنی باپ کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا. اس کو اتنے احکام بھی نہیں پتا تھے، بتاتا رہتا تھا. کچھ عرصے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ اسے بہت ساری چیزیں پتہ نہیں تھی، اس نے لوگوں کو غلط بتائیں. اس نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی کہ مجھ سے پروردگار غلطی ہو گئی. دوسرے دن گیا مسجد میں، جا کر ممبر پہ بیٹھا، کہا کہ میں اتنے عرصے سے کرتا رہتا تھا، میں غلطی کر رہا تھا، میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف. لوگ اس کی اچھائی پہ اس کو موٹیویٹ کرتے، لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کرتے، لوگوں نے اس کو مارا، بیچارے کے کپڑے چپڑے پھاڑ دیے اور اس کو باہر نکال دیا. وہ نکلتے نکلتے شہر پہنچا، پریشان تھا. تو اس کی ملاقات ایک بہت پاک ہستی، کوئی ایسی نورانی شخصیت سے ہوئی
تو کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا ایسا ایسا ہو گیا. تو کہا تم علم سیکھ کیوں نہیں لیتے، پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ کہا کہاں جاؤں؟ کہا فلانے مدرسے میں جاؤ. وہاں گیا، وہاں پہ اس نے جا کے بولا تو جو استاد تھے ان کا میرے پاس تو وقت نہیں ہے، بہت مصروفیت ہے. یہ پھر واپس آیا تو پھر وہی شخصیت مل گئی. تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو کہو ان سے کہو کہ جو نماز سے پہلے کا تھوڑی دیر کا وقت ہے اور فلانا حجرہ بھی خالی ہوتا ہے، وہاں پر تمہیں پڑھائیں. جب اس نے وہاں جا کے یہ بات کی تو وہ عالم دین جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس کو میرے اوقات سے کیسے پتا. چلا خیر پڑھانا شروع کر دیا، پڑھتے رہے. ایک دن گیا تو کہا آج درس نہیں ہوگا، کتاب نہیں مل رہی. تو یہ واپس گیا، رستے میں پھر وہی نورانی سی شخصیت مل گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا کتاب نہیں. کہا ان سے کہو تمہاری کتاب رات کو مہمان آئے تھے فلانی جگہ رکھ کے چلے گئے. اب جب اس نے وہاں جا کے یہ بتایا تو اس نے بولا یہ کون ہے جو میرے اوقات سے واقف ہے، جو میری کتابوں سے واقف ہے؟ عالم دین تو سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وقت کا امام ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو اس نے کہا اس جوان سے کہ جو آپ کو میرے پاس بھیجتے ہیں ان کو میرا سلام عرض کیجیے گا اور کبھی ان سے کہیں کہ ہمیں بھی زیارت کا موقع دیں. تو اس دیکھیں جب تک امام خود نہ چاہے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا، جب تک وہ خود نہ چاہے. وہ جوان کو اجازت نہیں تھی، وہ نہیں پہچان پایا. جب اس نے جا کر یہ بتایا کہ استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کا موقع دیں، تو وہ کہتے ہیں امام نے ان کو کہا کہ ان سے کہو کہ جب مصلحت ہوگی تو ہم مل لیں گے، لیکن ہم تم سے راضی ہیں. تو وہ عالم دین کو جب یہ پیغام ملا پھر وہ کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے وہ جوان لڑکا بھی کبھی نظر نہیں ہے. راز فاش ہو جائے تو پھر معاملہ. اذان محترم امام راضی ہو، امام کیسے راضی ہو؟ ہم امام کو کیسے راضی کریں؟ آج جوان پریشان ہے، یہ کروں وہ نہیں کروں، یہ سنوں وہ نہیں سنوں، یہاں جاؤں وہاں نہیں جاؤں. فارمولہ آسان ہے، کوئی بھی کام کرے یہ سوچیں کیا میرے اس کام سے میرا مولا راضی ہے یا نہیں ہے. اگر راضی ہے بسم اللہ، اگر راضی نہیں ہے تو میں نہ کروں. اگر میں اپنے امام کو مسکراہٹ نہیں دے سکتا تو کم از کم اپنے امام کو رلاؤں تو نہیں. ازانا تم نجات اسی کے پاس ہے. منجی عالم بشریت امام ہے، کیونکہ اللہ کا نمائندہ ہے. میں اور آپ نجات نہیں دے سکتے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں گرفتار ہیں. کسی نہ کسی خواہشات نے ہمیں اپنے وجود میں ڈالا ہوا ہے. ہم کیسے جائیں؟ ہم تو اپنی زبان کے ذائقوں پہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، یہ لذت وہ لذت. زبان کی لذت ہماری رک ہی نہیں رہی ہے. کبھی بیٹھتے ہیں تو غیبت شروع کر دیتے ہیں، کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں، جو تیسرا موجود نہیں ہوتا اس کے لیے اتنی برائی کرتے ہیں. آنکھیں گناہوں کا شکار ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک. انسان پھنسا ہوا ہے. گناہ کے لیے کہیں جانا بھی نہیں پڑتا، ہاتھ میں گناہ ہے. تو آدمی کیسے نجات دے گا؟ کسی خود نجات نہیں لے پا رہا، خود پھنسا ہوا ہے. تو کون دے گا؟ وہی دے گا جسے اللہ نے اپنا باقی رکھا ہوا ہے. بقیت اللہ لکم خیر، اللہ کا جو باقی ہے وہی تمہارے لیے خیر ہے. عزیزان محترم، اس تک پہنچنا، یہ مجلس اسی کے لیے. اصل عزادار وہی ہے، اصل وارث وہی ہے کربلا کا. سید الشہداء آئے اس لیے تھے کہ جو امت گمراہ ہو چکی تھی اسے بیدار کرے. آج جو ہم خواب غفلت میں ہیں کون بیدار کرے گا؟ وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی، رسموں کے لیے 100 سال بھی تھوڑے ہیں اور حر بننے کے لیے رات کافی ہے. عزیزان محترم، خود ایک حر کا انتظار ہے امام کو. ایک حر
میں نہیں ہو سکتا، میں کیسے ہوں گا؟ کس نے کہا آپ کو آپ نہیں بن سکتے؟ خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جو توبہ کرے گا خدا نے اپنے دروازے کو اس کے لیے کھول کے رکھا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولے میں دنیا چھوڑ دوں، میں کنارے پہ بیٹھ جاؤں، میں کمرے میں بیٹھ جاؤں، میں بند کر دوں، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ بنی اسرائیل میں دو بھائیوں کا واقعہ ہے۔ ایک بھائی اپنا سب کچھ اٹھا کر پہاڑوں پہ چلا گیا اور قلبے میں اوپر عبادتیں کرتا رہا۔ ایک بھائی شہر میں بازار میں اس کی دکان تھی، وہ وہیں رہتا تھا۔ ایک لکڑہارا جو ہر روز شہر سے پہاڑوں پہ جاتا تھا تو آیا، اس نے کہا تم شہر جاتے ہو؟ کہا میرے بھائی کو جانتے ہو؟ کہا ایک چیز جب جا رہے ہو تو میں دوں گا، میرے بھائی کو دے دینا۔ تو اس نے چھنی جس میں آپ پانی یا چائے کی ذریعہ ہوتی ہے، اس میں پانی نیچے نکل جاتا ہے اور چیز اوپر، تو اس میں اس چھنی کے اندر پانی ڈالا اور پانی نیچے سے باہر نہیں نکلا۔ کہا جاؤ یہ میرے بھائی کو دے کر آ جاؤ۔ لکڑہارا پریشان ہے، کہہ رہا ہے یہ عجیب معجزہ کرامت ہے، پانی نیچے نہیں جا رہا۔ بھائی کو جا کے دے دی۔ جب بھائی کو ملی تو دوسرے دن بھائی نے بولا جب اوپر جانے لگو تو مجھے بتانا، میں بھی تمہیں کچھ دوں گا۔ اس کے بھائی نے روئی کپاس اس کے اوپر آگ کے انگارے رکھے جس سے کپاس جل نہیں رہی تھی۔ کہا یہ جاؤ میرے بھائی کو دے کر آ جاؤ۔ جب اوپر آیا تو پریشان ہو گیا، وہ کہا میں ادھر عبادتیں کر رہا ہوں، سجدے کر رہا ہوں، یہ کرامت مجھے ملی، میرا بھائی کیا کر رہا ہے جو اتنی اس کے پاس کرامت آ گئی ہے؟ نیچے اترا اپنا سب کچھ لپیٹ کے بھائی کے پاس آیا، بھائی کیا ہے یہ کیا ہے؟ کہا وقت آنے پہ پتا چلے گا۔ بھائی کے ساتھ تھا۔ ایک دن دکان میں بھائی کسی کام سے چلا گیا، کہا کہ تھوڑی دیر میری دکان پہ بیٹھ جاؤ۔ عزیزان محترم، بریکٹ میں تنہا رہ کر گناہوں سے بچنا آسان ہے، معاشرے میں رہ کر گناہ سے بچنا کمال ہے۔ بازار میں چھوڑ گیا، خاتون آئی کچھ لینے کے لیے، سونے کی چیزیں تھی، پتہ نہیں کیا تھا کچھ اس واقعے میں۔ تو ایک خاتون نے کہا یہ کہ کہا جو مالک ہے وہ گیا ہوا ہے۔ کہا اچھا مجھے بہرحال یہ چیز دکھا دے، دے دے۔ وہ دینے لگا تو اس کی نگاہ خاتون کے ہاتھ پہ پڑی۔ جیسے ہی ہاتھ ٹچ ہوا تو پھر شیطان اندر نفوذ کر گیا۔ جیسے ہی شیطان نفوذ کیا اور نیت خراب ہوئی، چھلنی میں سے پانی نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ تو وہ بھائی فوراً آیا، کہا دیکھ لیا؟ کہا میں بازار میں کھڑا ہو کر خدا کی طرف متوجہ رہتا ہوں، تم پہاڑ پر بھی اتنے مضبوط نہ ہو پائے۔ عزیزان محترم، کمال یہی ہے کہ سب کچھ آپ کے آس پاس ہے اور آپ یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہی اگر یہ احساس وجود میں آ گیا تو پھر کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ذرا سا غافل ہو جائے انسان، کوئی بھی نہ ہو، اجتماع میں ہو، کہیں پہ بھی انسان گناہ کرتا ہے ایسا۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو امام سے دور کر دے گی۔ مجھے نہیں پتا میں رات کو غلطی کر کے گناہ کر کے خدا نہ خواستہ لیٹوں، فجر میں اٹھ پاؤں یا نہ اٹھ پاؤں، نہ جانے کس حالت میں میں کوئی غلطی کر رہا ہوں اور امام کا ظہور ہو جائے اور میرے کان میں آواز نہ آئے۔ امام حسین کربلا اس لیے آئے تھے کہ اپنے خون سے اسلام کے درخت کی آبیاری کرے تاکہ قیامت تک اس کی شاخوں کو کوئی کاٹ نہ پائے۔ اور آج پوری دنیا میں امام حسین ہی کی وجہ سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں۔ اور کون سا مکتب ہے جو بغیر دعوت کے سب کے لیے کھلا ہوا ہے؟
کسی کا جلسہ یوں ہوتا ہے، کسی کا جلسہ یوں ہوتا ہے. حسین سب کے لیے ہے، دروازہ سب کے لیے، کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو. مولانا سارا سال مسجد میں نہیں آتے ہیں، یہ مجلس میں آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، امام حسین کی مجلس ہے. مولانا یہ لڑکے باہر کھڑے رہتے ہیں، یہ صرف ماتم میں آتے ہیں، کوئی بات نہیں، ماتم بھی حسین کا ہے. کچھ لوگ صرف نیاز کھانے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، نیاز بھی تو حسین کی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. عزیزان محترم، تو امام کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. کریم ابن کریم ہے وہ، جن کے گھروں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، کوئی ان کی بارگاہ سے بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. بس ہم محتاج ہیں. ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ان ایام میں آئیں اور اپنے آنسوؤں سے اپنے وجود کو پاک کریں. روایات ہیں کہ جو آنکھیں امام حسین کے لیے گریا کرتی ہیں، قیامت میں یہ آنکھیں مسکرا رہی ہوں گی. دنیا کی آنکھیں رو رہی ہوں گی مگر یہ آنکھیں گریا نہیں کریں گی. عزیزان محترم، بس آپ زحمت دی، میں معذرت بھی چاہتا ہوں. خدا انشاءاللہ بانیوں کے خلوص کو اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے. بس یہ لٹا ہوا کارواں کوفہ سے چل چکا ہے اور آہستہ آہستہ شام کی طرف رواں دواں ہے. پہلے بھی اس کارواں میں لوگ موجود تھے، ابھی بھی موجود ہیں. پہلے شان یہ تھی کہ کاروان کو لے کر چل رہے تھے، اب سر نیزوں پر ہے. اور وہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور گلے میں توق ہے، وہ اس کارواں کو لے کر گلی گلی کوچا کوچا. گرمی کی شدت اتنی ہے کہ جب توق کو ذرا سا ہٹایا جاتا ہے تو امام کی جلد بھی ساتھ آ جاتی. اللہ اکبر. ہاں سرداران مکرم، بس فرصہ آپ دیتے رہے ہیں، میں اپنی نوکری کے لیے یہاں آیا ہوں. ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اس کاروان میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے، چھوٹی سی خاموش ہے. وہ بچی بول نہیں رہی. کیوں نہیں بول رہی؟ آئیے روز عاشورہ چلتے ہیں. جب امام کی سواری چل رہی تھی، دیکھا کوئی روک رہا ہے، دیکھا ایک بچی ہے جو لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. امام نیچے اترے، بچی نے بہت گریہ کیا، کہا بابا مدینہ واپس لے جائے، مدینہ واپس چھوڑ آئے. امام نے کہا بیٹا دیر ہو گئی ہے، لیکن کچھ بچی سے کہا، بچی خاموش ہو گئی. خاموش، بچی خاموش ہے. بابا چلے گئے. جو ہوا روز عاشورہ آپ جانتے ہیں. شام غریبہ آئی، بچی مل نہیں رہی. جب بی بی زینب نے بچوں کو دیکھا نا کہاں ہے، تو دیکھا بچی غائب ہے. دیکھا مقتل میں ایک سر بریدہ بدن پہ سو رہی ہے. تاریکی ہے، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، مقتل میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا بدن کس حالت میں ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن سو رہی ہے. بی بی نے بیٹا آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، کھوپی میں سو رہی ہوں. کہا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں تو رات کی تاریکی میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے لیا لیا. بس عزاداران محترم، بس یہ شام غریبہ گزر گئی، 11 محرم گزر گئی، بچی ساتھ ساتھ ہے. کئی مقام پر بی بی زینب نے اپنے بھائی کے سر کو اشارہ کیا، بھائیا مجھ سے بات نہیں کرتے، بچی سے تو بات کرو. خاموش ہے. شام کے دربار میں بچی پہنچی ہے، بس تھوڑی دیر آپ سے التماس دعا.
بچی شام کے دربار میں اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے یہ میرے بابا کے ساتھ یزید کیا کر رہا ہے، چھپ چھپ کے دیکھتی ہے۔ حسین کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ لب جس پر رسول بوسہ دیتے تھے۔ خدا آپ کو اجر، خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، بی بی شفاعت فرمائے۔ بس شام کا زندان آیا، رات کو بچی جو خاموش تھی خاموشی ٹوٹ گئی، بابا 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 بابا۔ جب آواز پہنچی نا، کہا کیا شور ہے؟ کہا بچی ہے بابا بابا کر رہی ہے۔ کہا جاؤ اس کو بابا دے دو۔ کسی بیٹی کو ایسے بابا نہ ملے۔ تشت آیا، جیسا ہی کپڑا ہٹا تو کیا دیکھا؟ خاک میں ہٹی زلفیں ہیں، چہرے پر زخموں کے نشان، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے ہاتھ پکڑا، بابا کے لبوں سے لب ملائے اور وہ خاموشی ختم۔ بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا انہوں نے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھے تماچے مارے، بابا اگر یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی، بابا بابا کرتے۔ بچی خاموش ہو گئی، ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس ماتم جلوس ہے ان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو اتحاد کے ساتھ فلسطین کی مدد کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔